اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزمر چل رہی تھی اور 23واں پارہ مکمل ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ 24واں پارہ فمن اظلم سے آغاز ہو رہا ہے، جو آیت نمبر 32 ہے آیت نمبر 32 سے انشاءاللہ سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس آیت کا عنوان لکھا ہے انجام کاذبین۔ انجام کاذبین، کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو، جو جھوٹ بولتا ہے اور پھر جھوٹ جتنا بڑا ہو، پہلے اللہ پر بولے، پھر اللہ کے پیغمبر پر بولے، پھر اللہ کے کلام پر بولے، اتنا جھوٹ کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو فرمائے کون اظلم، اس سے بڑا ظالم ہوگا، ممن کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ بولے، وکذب بالصدق، اور جو سچائی کو جھٹلا دے، سچائی کو جھٹلا دے۔ صدق کے نیچے لکھے قرآن، اور جو سچائی کو جھٹلا دے، اذ جاءہ، جب وہ سچائی اس کے پاس پہنچ جائے، وہ کلام پاک ان تک پہنچا آیا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو ان سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ یہ کو بند ہے نا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ مثویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھکانے کو، ٹھکانہ۔ کیا جہنم ان کافروں کا ٹھکانہ نہیں جنہوں نے اللہ پر بھی جھوٹ بولا اور اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا؟ اچھا، اللہ پر جھوٹ کیسے بولا؟ جھوٹ ایسے بولا کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر اور کتاب آئی، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ نے نہیں بھیجے، حالانکہ ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، اپنی طرف سے انکار کیا نا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی ذات پہ جھوٹ ہو گیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، لکھے انجام صادقین۔ انجام اوپر تھا کاذبین، جھوٹوں کا انجام، اب ہے سچوں کا انجام۔ اور وہ ذات جاء بالصدق، جو سچ لے کر آئی، تو جاء کے نیچے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصدق به، اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، یعنی سب سے پہلے، تو صدق کے نیچے کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے وہ ہیں نا، کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقین ہیں، اللہ کا حقیقی خوف رکھنے والے۔ متقین کا ترجمہ اللہ کا حقیقی خوف رکھنے والے یہی ہے۔ تو اب دیکھیں، پہلے جاء سے مراد آپ علیہ السلام کی ذات ہے، اور صدق کا مصداق لیا کس کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ ہمارے مفسرین میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر کبیر والے، وہ اس پر مصر ہے کہ اس کا مصداق صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، لیکن عام مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مصداق سب ایمان والے، وہ بھی شامل ہیں، اور جس نے اس کتاب کی تصدیق کی وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں،
چونکہ یہاں اللہ ایک خصوصیت ذکر کرنا چاہتے ہیں اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے نمبر پہ کھڑے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس. لہم ما یشاؤون، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے، ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے، عند ربہم ان کے رب کے پاس. ذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے کامل نیکی کرنے والوں کا. محسنین کا ترجمہ ہے کامل نیکی. ایک عام نیکی ہوتی ہے، ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہوتی ہے. تو جتنا نیکی کا درجہ بلند اتنا مقام اور انعام بھی بلند ہوگا. سمجھ گئے؟ تو محسنین کا ترجمہ کیا لکھا؟ کامل نیکی کرنے والے. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، لیکفر اللہ، تاکہ اللہ مٹا دے. کفر یکفر کے معنی یہاں کیا ہے؟ مٹا دینا. تاکہ اللہ مٹا دے عنہم، ان لوگوں سے جنہوں نے پیغمبر اور کتاب کی تصدیق کی نا، ان کا انعام ذکر ہو رہا ہے. تاکہ اللہ مٹا دے ان سے اسوأ الذی عملوا، ان کے وہ گناہ جو ان سے سرزد ہوئے. اسوأ، ان کے وہ گناہ جو ان سے سرزد ہوئے، جو ان سے ہوئے. تو اللہ ان متقین کے وہ گناہ کیا کر دیں گے؟ مٹا دیں گے. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي، اور تاکہ اللہ ان کو ان کا اجر دے دے بِأَحْسَنِ الَّذِي، ان نیک اعمال کے بدلے میں، الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. بات سمجھ گئے؟ سمجھ گئے دوستو؟ تو اسوأ کا ترجمہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ گناہ. اور احسن کا ترجمہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ جی، نیک اعمال. یہ ترجمہ ذہن میں آیا؟ اب ایک نکتے کی بات ہے دوستو یہاں پہ جو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ طلبہ تقریباً جانتے ہیں کہ اسوأ اور احسن دونوں اس میں تفضیل کے صیغے ہیں، ہے نا؟ افعلو کے وزن پر ہے اور اس میں تفضیل ہے. اور اس میں تفضیل کے اندر زیادتی کے معنی ہوتے ہیں. ایک کام ہوا، ایک کام اچھا ہوا اور زیادہ اچھا ہوا، اس میں تفضیل کے اندر. اچھا، یہاں پر دونوں صیغے اس میں تفضیل کے استعمال ہوئے، اسوأ بھی اور احسن بھی. حالانکہ عموماً گناہ کے لیے لفظ سوء آتا ہے اور نیکی کے لیے لفظ حسن آتا ہے. بات سمجھ رہے؟ تو ذہن میں ایک شبہ آ سکتا تھا کہ اللہ پاک ان کے عام گناہ نہیں مٹائیں گے، جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے وہ مٹ جائیں گے، اسی لیے تو اسوأ استعمال کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے دوستو؟ تو یہاں اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں دونوں اس میں تفضیل کیوں استعمال ہوئے، اسوأ بھی اور احسن بھی. اس کا جواب یہ دیا کہ یہاں تذکرہ ہے متقین کا. کن کا تذکرہ ہے؟ متقین کا، بڑے درجے والے لوگوں کا. اور متقین کی جو نیکی ہے وہ احسن ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے متقین سے جو گناہ اور غلطی ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ اسوأ ہوگی. بات سمجھ گئے؟ بھئی ایک بچہ گلاس توڑ دے، غلطی ہے، لیکن ایک سمجھدار انسان توڑ دے وہ بڑی غلطی. حالانکہ چیز ایک ہی ٹوٹی ہے، لیکن فرق کس چیز میں آیا؟ انسان کی سمجھ کی وجہ سے اس کے حکم میں فرق آ جاتا ہے. ایک گناہ عام انسان کرے، ایک گناہ عالم کر لے، دیندار کر لے. ایک نیکی عام انسان کر لے، ایک نیکی متقین کر لے. دونوں میں اللہ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. تو چونکہ تذکرہ کن کا تھا؟ متقین کا. کن کا؟
ان کی مناسبت سے اللہ پاک نے ان کی نیکی کو بھی اس میں تفضیل یعنی احسن کہا، اور ان متقین کی مناسبت سے ان کے گناہ کو اللہ نے اسوأ کہا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، لکھے تسلی خاتم الانبیاء، کیا اللہ کی ذات کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ کیا اللہ کی ذات بکافن کافی نہیں ہے عبدہ اپنے بندے کے لیے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ، اور یہ کفار آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو ڈراتے ہیں بالذین، ان چیزوں سے من دونہ جو اللہ کے علاوہ ہے۔ کہ یہ آپ علیہ السلام کو تسلی۔ اس دنیا میں جتنا بھی باطل ہے وہ اہل حق کو ہر زمانے میں ڈراتا ہے، لیکن باطل کے پاس حقیقی طاقت یعنی اللہ کی ذات تو ہے نہیں، تو اس کے لیے اس نے دوسرے سہارے ڈھونڈ لیے، ایجادات کر لی، اور جب بھی کوئی ایسا برا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ باز آ جاؤ ورنہ میں یہ ہتھیار تم پہ مسلط کر دوں گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ مشرک سے، اہل بدعت سے آپ کی انبن ہو گئی تو وہ کہتے ہیں جی باز آ جاؤ ورنہ فلاں بزرگ آپ کا کام تمام کر دیں گے، کہتے ہیں نا، ایک دھمکی دیتے۔ تو ہر زمانے کا باطل اللہ کے غیر سے بندوں کو ڈراتا ہے کہ فلاں کی پکڑ تم پر آ جائے گی، اور فلاں تمہارے ساتھ ایسا کر دیں گے، اور فلاں تمہاری ٹانگ توڑ دیں گے، فلاں تمہارے ساتھ ایسا کر لیں گے۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں کہ یہ لوگ آپ کو میرے غیر سے ڈرانا چاہتے ہیں؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ کی ذات غالب نہیں جو انتقام لینے پر قادر ہو؟ عزیز کہتے ہیں غالب کو، ذی انتقام انتقام لینے پر قادر، کیا اللہ کی ذات غالب نہیں ہے جو انتقام لینے پہ قادر ہو؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اس کے نیچے لکھیں گے دلیل عقلی اعترافی نمبر 4۔ دلائل عقلیہ بھی چل رہے ہیں، نقلیہ بھی چل رہے ہیں۔ یہ ہے دلیل عقلی، لیکن کون سی دلیل عقلی ہے؟ اعترافی ہے۔ اعتراف کا کیا مطلب ہے؟ کہ بعض دفعہ جو منکر ہوتا ہے وہ بھی بہت ساری چیزوں میں معترف ہوتا ہے، اعتراف کرتا ہے۔ لہٰذا مشرکین کا تقریباً جو طبقہ ہے وہ الوہیت کا منکر نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، وہ ربوبیت کا منکر ہے۔ الوہیت اور ربوبیت دونوں میں فرق کیا ہے؟ الوہیت کائنات کو بنانا ہے، ربوبیت کائنات کے نظام کو چلانا ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے یہ آسمان اور زمین، یہ پہاڑ، یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ وہ کہتے ہیں بنائے تو ایک نے، اللہ ایک ہے۔ ہندوؤں کے ہاں بھی بھگوان کا تصور ایک ہے، اس میں کوئی اشتراک نہیں ہے، دنیا بنانے والے تو ایک ہے، وہ کہتے ہیں۔ اچھا بھئی دنیا کا پھر یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ تو کہتے ہیں رزق کے لیے وہ ہے، اولاد کے لیے یہ ہے، کاروبار کے لیے یہ ہے، خوشیوں کے لیے یہ ہے، اور غمی کے لیے وہ ہے، پھر الگ الگ تقسیمات ہو جاتی۔ بات سمجھ گئے؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھئی اتنے سارے کام ایک اکیلا آدمی کیسے کرے گا؟ اپنے ذہن کی سوچ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اعتراف تو انہوں نے بھی کیا کہ الوہیت صرف کس ذات کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کر لیں کہ من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بانون تاکید ثقیلہ کے ساتھ، ضرور بالضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔
قل لکھے ثمرہ دلائل، ثمرہ، اب جتنے دلائل ذکر ہوئے چاہے نقلی ہے چاہے عقلی ہے، اس کا ایک نتیجہ اور انجام ثمرہ جس کو کہتے ہیں وہ ذکر ہو رہا ہے۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ افرأیتم، بھلا یہ تو بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ میرے ساتھ ارادہ فرما لے کسی نقصان کا، اگر اللہ میرے ساتھ ارادنی اللہ، اگر اللہ میرے ساتھ ارادہ فرما دے بضر، کس چیز کا؟ نقصان کا، کہ مجھے نقصان پہنچانا ہے، ہل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا یہ بنائے ہوئے معبود اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ کاشفات کے معنی آتے ہیں دور کرنے والا، سمجھ گئے؟ ہن کی ضمیر لوٹ رہی ہے ما تدعون کی طرف، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کیا وہ تمہارے بنائے ہوئے معبود کاشفات الضر، وہ ہٹا سکتے ہیں اس تکلیف کو جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے؟ او ارادنی برحمت، یا اگر اللہ میرے ساتھ ارادہ کر لے کسی بھلائی کا، رحمت کا، کس کا؟ بھلائی اور رحمت کا ارادہ کر لے، تو ہل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا وہ معبود اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ممسکات کے معنی آتے ہیں روکنے والا۔ سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ؟ قل حسبی اللہ، اس کے نیچے لکھے ثمرہ، کیا لکھیں گے؟ ثمرہ۔ یہ لائٹیں کھول دو بھائی، یہ والی لائٹیں کھول دو۔ ثمرہ، قل آپ کہہ دیجئے کہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ کھول دیں، یہ بھی کھول دیں، اسی پہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا، لکھے زجر، ڈانٹ، قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام میں لگے رہو، فسوف تعلمون، عن قریب جان لوگے، کیا چیز؟ من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پہ آتا ہے ایسا عذاب جو رسوا کرنے والا، یخزیہ رسوا کرنے والا عذاب کس پہ آتا ہے؟ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے؟ مقیم کا ترجمہ لکھے دائمی۔ بات سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، دلیل وحی نمبر 4، یہ دلیل وحی ہے، جہاں اللہ پاک قرآن کا وحی بھیجنے کا تذکرہ کریں اس کو دلیل وحی کہتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ پر اتاری یہ کتاب، للناس، لام کے بعد مضاف محذوف نکالیں، لہدایت الناس، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری کس مقصد سے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، بالحق، بالکل ٹھیک کتاب اتاری۔ فمن اہتدی فلنفسہ، بس جو ہدایت حاصل کر لے، فلنفسہ، تو اس کا فائدہ اسے ہی پہنچے گا، جو ہدایت حاصل کر لے تو اس کا فائدہ اسے ہی پہنچے گا۔ ومن ضل، اور جو بھٹک جائے، گمراہی کو اختیار کر لے، فإنما یضل علیہا، تو اس گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ بات سمجھ گئے؟ ہدایت کا فائدہ بھی انسان کی اپنی ذات پر، گمراہی کا وبال بھی انسان کی اپنی ذات پر۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے اوپر کوئی نگران نہیں ہے،
وکیل کس کو کہتے ہیں؟ نگران. اس لیے کہ نگران سے پوچھ ہوتی ہے. نگران سے کیا ہوتی ہے؟ پوچھ ہوتی ہے. اب یہاں آپ حضرات کے پاس 5 دورے چل رہے ہیں، بلکہ اب 6 بھی دورہ تدریبیہ بھی آ گیا. تو ان تمام دوروں کے پڑھانے والے اساتذہ تو الگ الگ ہیں، لیکن ان پر ایک نگران ہے. ایک کیا ہے؟ اب اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی یا کوئی طالب علم 3 دن ہو گئے نہیں آیا اور آخری دن جب تقریب ہے تو سرٹیفکیٹ لینے کے لیے لائن میں اول نمبر پہ کھڑا ہے. بعض ہوتے ہیں نا، بعض طلبہ وہ آخری تقریب میں آگے ہوتے ہیں، لیکن سبق میں آپ کو کم نظر آئیں گے. ایسے آپ لوگ تو اچھے والے لوگ ہیں نا، آپ لوگ تو سبق میں آ گئے. تو ہم نگران سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے ان کو کیسے کھڑا کیا؟ یہ تو سبق میں نہیں تھے، آج سرٹیفکیٹ کی لائن میں آگے کھڑے ہوئے. تو نگران مسئول ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو امت کے لیے داعی بنایا ہے، مبلغ بنایا ہے، منذر بنایا ہے، وکیل نہیں بنایا. لہٰذا آپ پریشان نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم آپ کو پکڑ کے آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی فلاں کیوں ایمان نہیں لایا، فلاں نہیں لایا. آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا. سمجھ گئے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها. لکھیں دلیل عقلی نمبر 5. دلیل عقلی نمبر 5. ترجمے پہ غور کریں پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اللہ وہ ذات ہے یتوفی الانفس، یتوفی جو قبض کرتا ہے، انفسا روحوں کو. روح ہوتی ہے نا انسان کی جس پہ زندگی چل رہی ہے. اللہ قبض کرتے ہیں روح کو حین موتہا، اس کی موت کے وقت. جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو روح کو کیا کیا جاتا ہے؟ قبض کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. واللتی لم تمت، اس پر بھی دوستوں داخل ہوگا یتوفی الانفس، اور اللہ روح کو قبض کرتے ہیں. اللہ روح کو قبض کرتے ہیں. التی، اس نفس کی بھی، لم تمت، جس کی موت کا وقت نہیں آیا، جس کی موت کا وقت، لیکن اس کی روح کو بھی قبض کرتے ہیں. کب؟ فی منامہا، اس کی نیند کے وقت. اس کی تو گویا بندے کے جسم سے روح قبض ہوتی ہے کتنے موقعوں پہ؟ 2 موقعوں پہ. ایک تو موت کے وقت میں. کون سے وقت میں؟ موت کے وقت میں روح قبض ہوتی ہے، اور اس روح کو کہا جاتا ہے روح حیوانی. کیا کہتے ہیں؟ روح حیوانی. روح حیوانی جسم میں ہے تو حیات ہے. جس دن اللہ کے حکم سے نکلے گی تو حیات نہیں ہوگی، وفات ہوگی، موت ہو جائے گی. وہ ہے روح حیوانی. اچھا، ایک اور روح اللہ پاک نے اس جسم کے اندر رکھی ہے جس کو کہتے ہیں روح نفسانی. کیا کہتے ہیں؟ روح نفسانی. روح نفسانی کا تعلق زندگی سے نہیں ہے، بلکہ روح نفسانی کا تعلق انسان کے احساس، ادراک، شعور کے ساتھ ہے. یہ روح نفسانی کب لی جاتی ہے؟ جب بندہ سو جاتا ہے. دیکھیں، سوئے ہوئے آدمی کی سانس چل رہی ہے، سانس لے رہا ہے، تیز آواز آئے گی اٹھ بھی جائے گا، جاگ بھی جائے گا. بہت ساری گرم ٹھنڈا اس کے ہاتھ پہ رکھے محسوس بھی کر لے گا. لیکن نیند کے اندر جب ایک دفعہ چلا جائے گا تو برابر میں کون بیٹھا، کمرے سے کون نکلا، کس نے گھر میں کیا کھایا، کون مہمان آیا، کون گیا، یہ ادراک و احساس جو ہے نا، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ دب جاتا ہے اس کے نیچے. تو نیند کے وقت جو جسم سے روح لی جاتی ہے وہ روح حیوانی ہے یا روح نفسانی؟ نفسانی. اور موت کے وقت جو لی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ روح حیوانی. دونوں میں فرق ہو گیا نا، سمجھ گئے؟ البتہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو خلیفہ راشد ہے، خلیفہ چہارم ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے روح تو ایک ہی بنائی ہے، روح تو،
اور وہ روح حیوانی ہے. نفسانی وہ کہتے ہیں اس کا کوئی تصور نہیں، روح حیوانی. لہذا موت کے وقت بھی روح حیوانی جسم سے نکالی جاتی ہے اور نیند کے وقت بھی روح حیوانی نکالی جاتی ہے. لیکن فرق وہ فرماتے ہیں صرف اتنا ہے کہ موت کے وقت جب روح حیوانی نکلتی ہے تو اس کو نکالنے کے بعد اس کا اس جسم سے اس وقت تعلق نہیں ہوتا، جبکہ نیند کے وقت جب روح حیوانی نکالی جاتی ہے تو وہ نکلتی تو ہے لیکن اس کا ایک تعلق جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ برقرار رہتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ تو دونوں میں یہ فرق ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق تو روح ایک ہی ہے. روح کون سی ہے؟ روح حیوانی ہے. نیند کے وقت اور موت کے وقت وہی نکلتی ہے. یہ فرق سمجھ میں آیا؟ دونوں میں فرق ہو گیا. دیکھیں اب آیت میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ قبض کرتے ہیں روحوں کو حین موتہا، اس کی موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہ، اور اللہ پاک قبض کرتے ہیں روح کو اس شخص سے بھی لم تمت، جس کی موت کا وقت نہیں آیا لیکن فی منامہا، اس کی نیند کے اندر. پھر کیا ہوتا ہے؟ فیمسک التی، فیمسک التی قضا علیہ الموت، پھر اللہ پاک روک دیتے ہیں التی، اس روح کو، قضا علیہ الموت، جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. روح گئی اور پھر روک دی گئی اس لیے کہ اس بندے کو موت دینی ہے، وہ واپس نہیں آنی ہے ابھی. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسری قسم کی روح کو اللہ واپس بھیج دیتے ہیں. پہلی والی کو تو روک دیا نا، اور دوسری والی کو بھیج دیا. دوسری والی کون سی؟ روح نفسانی، جو نیند والی. دوسری والی کو بھیج دیتے ہیں الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، لکھیں زجر. ام اتخذوا، کیا جن لوگوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ شفعاء، سفارشی. کیا جن لوگوں نے اتخذوا، بنا رکھے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ شفعاء، سفارشی. کون سے سفارشی؟ شفاعت قہریہ والے، زبردستی والے. یہ بات پہلے بھی آئی نا. ایک تو قیامت کے دن سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، لیکن وہ اللہ کی اجازت اور حکم سے ہوگی. مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت کون سی ہوگی؟ قہری، زبردستی، جبری. تو فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ سفارشی رکھے ہیں، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، چاہے وہ نہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں. یعنی تب بھی تم یہ عقیدہ رکھو گے کہ نہ وہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں. اختیار اس لیے کہ اختیارات کلیہ اس کائنات میں صرف اللہ کے پاس ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جی
فلاں تو میرے یہ سارے مسائل حل کر دیں گے، تو یہ اس کا باطل عقیدہ اور باطل نظریہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، یہیں سے آیت نمبر 44 سے۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ ہی کے پاس تمام قسم کے اختیارات ہیں۔ اختیارات، یہاں شفاعت سے مراد کیا ہے؟ اختیارات۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی ذات کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، لکھیں شکوہ، جب کفار کی کوئی غلطی ذکر ہوگی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکوہ۔ جب ذکر کیا جائے اللہ کی ذات کا اکیلا، جب ذکر کیا جائے اللہ کی ذات کا اکیلا، وحدہ، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو منقبض ہو جاتے ہیں۔ منقبض ہونا سمجھتے؟ نہیں، منقبض کے معنی آتے ہیں بجھ جانا۔ جیسے ایک آدمی کا دل وہ ہو جائے نا، ذرا بجھ جائے، یعنی وہ غیر مطمئن ہو جائے، عدم اطمینان کا شکار ہو جائے۔ تو فرمایا جب اللہ کا اکیلا تذکرہ ہوتا ہے تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو منقبض ہو جاتے ہیں، بجھ جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جائے اللہ کے علاوہ کا تو اذا ہم یستبشرون، تو خوش ہونے لگتے ہیں۔ اب آپ نے بھی ایک چیز پر غور کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں عقائد میں بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں نا، تو مختلف ہر قسم کا طبقہ اپنی اپنی مجلس کرتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ جہاں ایک اللہ کا تذکرہ ہو، توحید کا تذکرہ ہو، تکبیر ہو، لوگ آہستہ آہستہ وہ کریں گے، لیکن جب کوئی دوسرا نعرہ لگے گا نا تکبیر کے علاوہ، تو ایسا ہوگا کہ جیسے انہوں نے جسم کی ساری صلاحیتیں اس میں سمیٹ دیے۔ پھر کبھی غور کیے؟ تکبیر کے جواب میں اللہ اکبر نارمل کہتے ہیں، اہل حق کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی برائے نام وہ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن جب اس کے علاوہ باقی کوئی ہوگا نا تو بس ایسا ہوگا کہ جیسے ہر جگہ گونج جائے۔ کبھی غور کیا؟ یہ ہے وہ لوگ کہ ایک اللہ کے تذکرے کے وقت ان کے دل منقبض ہو جاتے، بجھ جاتے، اور جب اللہ کے غیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر خوش ہو جاتے، پھر جسم کے ہر عضو سے آواز نکالنے کی کوشش کرتے۔
قل اللہم لکھے ثمرہ دلائل. اب ان دلائل کا نتیجہ کیا نکلا؟ قل آپ کہہ دیجئے اللہم اے اللہ فاطر السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ چھپے ہوئے اور ظاہر کے جاننے والے، انت تحکم آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے، بین عبادک اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون ان معاملات میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اب دنیا میں جتنی باتوں میں اختلاف ہے اہل حق کا اور اہل باطل کا، اب ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس دلائل ہے، سچ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، وحی ہے، سب کچھ ہے نا، لیکن نہ ماننے کا تو کوئی جواب نہیں ہے نا. نہ ماننے کا تو ایک آدمی کہے جی میں نہ مانوں تو اس کا کیا حل ہوگا؟ تو اس کا تو کوئی جواب نہیں. تو فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ آپ ہی ان بندوں میں فیصلہ فرما سکتے ہیں قیامت کے دن. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا لکھیں تخویف اخروی، تخویف آخرت کا خوف. ولو اور اگر ہو جائے ان ظالموں کے لیے، ظالموں سے مراد مشرکین ہے، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اگر ہو جائے بے شک ان ظالموں کے لیے ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب، زمین کی ساری چیزیں، اسباب، وسائل وہ ان مشرکوں کو دے دی جائے. وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اس کے ساتھ اس کا مثل اور بھی، اس کے ساتھ اس کا مثل یعنی ڈبل کر کے دے دی جائے دنیا ان کو. لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو یہ بدلے میں دینے پہ تیار ہو برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن. یہ تو آج دنیا پرستی نے انسان کو پاگل کر دیا، حرص نے پاگل کر دیا، ورنہ قیامت کے دن جب یہ لوگ اس برے عذاب کو دیکھیں گے تو چاہیں گے کہ اگر میرے پاس ساری دنیا ہو اور اس جیسی اور بھی آ جائے وہ سب فدیے میں بدلے میں دے دوں لیکن میری جان بچ جائے. سمجھ میں آ گئی؟ لَفْتَدَوْا بِهِ اس کا ترجمہ کیا لکھا؟ بدلے میں دے دے، من سوء العذاب اس برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن. وَبَدَا لَهُمْ لکھے نتیجہ نمبر 1، قیامت کے دن کچھ چیزیں ان کے سامنے آئے گی جو دنیا کے مشرکین اور منکرین ہے، کچھ حقائق قیامت کے دن کھلیں گے. نتیجہ نمبر 1، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ اور ان پر ظاہر ہو جائے گا اللہ کی طرف سے، ما وہ معاملہ، لم یکونوا یحتسبون جس کا یہ گمان بھی نہیں کرتے تھے. دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کس کو پتہ ہوگی، یہ تو میں نے اپنی طرف سے دل میں ایک منصوبہ بنا دیا ہے، یہ کسی کو کانوں کان نہیں پتہ. لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کی طرف سے وہ باتیں بھی بدا لہم، بدا یبدو کے معنی ظاہر ہونا، وہ بھی ظاہر ہو جائے گی. وبدا لہم لکھے نتیجہ نمبر 2، اور ان پر ظاہر ہو جائیں گی سیئات، سیئات کہتے ہیں برا انجام، ان پر ظاہر ہو جائے گا برا انجام، ما کسبو ان کے کرتوتوں کا، ان کے جو کچھ دنیا کے اندر کیا اس کا برا انجام ان پر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ظاہر ہو جائے گا. وحاق بہم لکھے نتیجہ نمبر 3، اور گھیر لے گا ان کو ما وہ عذاب کانوا بہ یستہزئون جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. سمجھ میں آ گئی؟ تو کتنے نتائج ہو گئے؟ 3. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ لکھے شکوہ، شکوہ جب پہنچ جائے انسان کو کوئی تکلیف، ضرٌ کہتے ہیں تکلیف کو،
جب پہنچ جائے انسان کو کوئی تکلیف تو دعانا، ہمیں ہی پکارتا ہے. تکلیف کے موقع پر پھر اور نہیں، صرف اے اللہ اے اللہ اے اللہ، پھر بندہ ہی کہہ رہا ہوتا ہے، پھر ہمیں ہی پکارتا ہے. ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اس کو دے دیں نعمتاً، کوئی نعمت، منا اپنی طرف سے. خولنا کے معنی آتے ہیں عطا کرنا، دے دینا. پھر جب ہم اس کو دے دیتے ہیں نعمتاً، کوئی نعمت، منا اپنی طرف سے، اللہ فرما رہے، تو پھر کیا کرتا ہے یہ انسان؟ قالا، کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، بے شک وہ نعمت مجھے دی گئی علی علم، میری تدبیر و ہنر کی بنیاد پر. علم کا ترجمہ لکھیں تدبیر و ہنر. یعنی اتنا نا شکرہ اور نا قدرہ ہے کہ مصیبت کے وقت تو بیٹھ کے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے کہہ رہا تھا، اور جب معاملہ حل ہوا نا، مسائل حل ہوئے، نعمتیں ملنا شروع ہوئی، تو پھر کہتا ہے جی میں نے یہ ڈگری لی تھی، میں نے یہ خون پسینہ بہایا ہے، میں نے دن رات ایک کیا ہے، یہ تو میں تھوڑا سا بیٹھ کے سنجیدہ ہوا اور میں نے یہ برداشت کیے. پھر وہ میں کی گردان ختم نہیں ہو رہی ہوتی، پھر اللہ پاک کو بھول گیا. بل ہی فتنۃ، اللہ پاک نے فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے. فتنۃ، آزمائش، یہ بھی ایک آزمائش ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. قد قالها الذین من قبلہم، تخویف دنیاوی، یقیناً یہی باتیں انہوں نے بھی کی جو ان سے پہلے گزرے. قالها الذین، یہ باتیں ان لوگوں نے بھی کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے. ان سے یعنی ابھی تو بات مشرکین مکہ سے ہو رہی ہے نا، ان سے پہلے گزرے. تو قبلہم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ قارون و فرعون وغیرہ، وہ بھی یہی بڑی بڑی مارتے تھے، بڑی بڑی ہانکتے تھے کہ جی ہم ایسے اور وہ ایسے اور ہم نے یہ کیا ہم نے. لیکن ہوا کیا؟ فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. ان کے وہ کیے ہوئے کام ان کے کچھ کام نہیں آئے، کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو. فاصابہم سیئات ما کسبوا، بس پہنچ گیا ان کو سیئات. اس سے پہلے مضاف محذوف نکالیں گے، جزاء، جزاء سیئات ما کسبوا، ان پہ پہنچ گیا ان برائیوں کا بدلہ، ان برائیوں کا بدلہ، ما کسبوا، جو برائیاں انہوں نے کی، جو برائیاں انہوں نے، ان برائیوں کا بدلہ ان تک پہنچ گیا. والذین ظلموا من ہؤلاء، اور جن لوگوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان میں سے، ان مشرکین مکہ میں سے جنہوں نے ظلم کیا، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، عن قریب ان کو بھی پہنچے گا ان برائیوں کا بدلہ جو انہوں نے کیا. بات سمجھ گئے؟ تو اللہ کا ضابطہ ہر زمانے میں ایک ہوتا ہے. جو بندہ بھی برائیاں کرتا ہے اور پھر اکڑ دکھاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو بہت جلد اس کی برائی کا بدلہ اور انجام اس تک پہنچ جاتا ہے. وما ہم بمعجزین، اور یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. اولم یعلموا، لکھے دلیل عقلی نمبر 6، کیا یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، ویقدر، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں، ذالک آپ نے پڑھا ہے، اس میں اشارہ ہے، اور اشارے کے لیے کوئی مشار الیہ ہوتا ہے. تو ذالک کا مشار الیہ کیا لکھا ہے؟ قدر و بسط. یہ جو پیچھے بات آئی نا کہ رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی، تو ذالک سے وہ مراد ہے. یہ کشادگی اور تنگی لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون،
جو ایمان رکھتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، لکھے ترغیب الی التوحید، ترغیب الی التوحید۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو، اسرفو جنہوں نے زیادتی کی، اسرفو کے نیچے لکھے بالکفر والشرک، زیادتی کس طور پہ کی؟ کفر و شرک کے ذریعے سے۔ میرے وہ بندو جنہوں نے زیادتی کی، علی انفسہم اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے۔ لا تقنطوا کے نیچے لکھیں اصول کامیابی نمبر 1، اصول کامیابی، تم مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تمام گناہوں کو، جمیعاً کے نیچے کیا لکھیں گے؟ ببرکت الاسلام، ببرکت الاسلام، اسلام کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ذات بخشنے والی رحم کرنے والی ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لکھے اصول کامیابی نمبر 2، اور رجوع کر لو اپنے رب کی طرف۔ انیبو، لوٹ آنا، رجوع کرنا، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اصول کامیابی نمبر 3، اور جھک جاؤ لہو اس ذات کے سامنے، من قبل اس سے پہلے کہ ان یأتیکم العذاب، تم پر کوئی عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اصول کامیابی نمبر 4، اور اتباع کر لو احسن، احسن کا ترجمہ لکھیں اس بہترین کلام کی، اتباع کر لو اس بہترین کلام کی، ما انزل الیکم من ربکم، جو تم پر اتارا گیا تمہارے رب کی طرف سے، من قبل اس سے پہلے کہ ان یأتیکم العذاب بغتہ، تم پر آ جائے کوئی عذاب اچانک۔ بغتتاً کا کیا ترجمہ ہے؟ اچانک۔ اچانک کسی عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے اس کلام کی اتباع کر لو، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے اچانک۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس، ان تقول، ان سے پہلے محذوف نکالیں گے، ای اللہ تقول، ان لا تقول، اور اس کے نیچے عنوان کیا لکھیں گے؟ حکمت ما قبل، حکمت، یہ جو ما قبل کی باتیں ہوئی نا، اصول کامیابی 4 نمبر ذکر ہوئے، ان باتوں کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا ان تقول نفس، کہ کہیں کوئی نفس پھر یہ نہ کہے، کہیں کوئی نفس یہ نہ کہہ دے کہ یا حسرتا، ہائے افسوس مجھ پر، ہائے افسوس مجھ پر، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے کوتاہی کی اللہ کی اطاعت میں۔ فرطت کا ترجمہ لکھے کوتاہی کرنا، کہ میں نے کوتاہی کی، فی جنب اللہ، جنب کہتے ہیں فرما برداری کو، اطاعت کو۔ ایسا نہ ہو کہ پکڑ آئے اور پھر کہو کہ ہائے کاش کاش میں کر لیتا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو تھا مذاق اڑانے والوں میں سے۔ بات کی حسرت سے بہتر ہے کہ آج ہی انسان سمجھ لے۔ او تقولا، یا پھر تم یہ نہ کہو کہیں کہ لو ان اللہ ہدانی، کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتے، لکنت من المتقین، تو میں ہو جاتا متقین میں سے، ڈرنے والوں میں سے۔ او تقول حین تر العذاب، یا کہیں تم یہ نہ کہو جب عذاب کو دیکھ لو، لو ان لی کررتن، کہ کاش میرے لیے اگر ایک مرتبہ بھی لوٹنا ہو۔ کررتن کا ترجمہ کیا ہے؟ لوٹنا، واپس جانا۔
عذاب کو دیکھنے کے بعد پھر یہ نہ کہو کہ کاش اگر ایک دفعہ بھی میرے لیے لوٹنا ہو جائے دنیا میں، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو میں ہو جاؤں گا نیکی کرنے والوں میں سے۔ کس میں سے؟ نیکی کرنے والے۔ بلا قد جاءتک آیاتی، لکھیں جواب اعتذار۔ جواب، یہ جتنی معذرت کی باتیں انسان کو اس وقت یاد آئیں گی نا کہ کاش یہ ہوتا، کاش یہ ہوتا، کاش یہ ہو جاتا، اللہ نے ان تمام اعتذارات کا جواب دیا۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، تمہارے پاس میری آیتیں پہنچی تھی، آئی تھی، فکذبت بہا، تم نے اس کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تم نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تم تھے انکار کرنے والوں میں سے۔ ویوم القیامت تری الذین کذبوا، لکھے تخویف اخروی، اور قیامت کے دن آپ دیکھ لو گے الذین، ان لوگوں کو، کذبوا علی اللہ، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، ان کو آپ قیامت کے دن دیکھ لو گے کہ وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، لکھیں بشارت، یہ تو نافرمانوں کا انجام تھا، اب متقین کا انجام، بشارت۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ، اور اللہ نجات دیں گے ان لوگوں کو، الَّذِينَ اتَّقَوْا، جنہوں نے تقوی والی زندگی اختیار کی، اللہ ان کو نجات دیں گے، بمفازتہم، ان کی کامیابی کے ساتھ، ان کی کامیابی کے ساتھ۔ لا یمسہم السوء، نہ ان تک کوئی برائی پہنچے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قیامت کے دن بالکل مطمئن، پرسکون، بے فکر ہو کر جا رہے ہوں، نہ ان تک کوئی برائی آئے گی، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، لکھے دلیل عقلی نمبر 7، اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں تمام چیزوں کو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ذات ہر چیز پر نگران ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس چابیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی۔ آسمانوں اور زمین کے جتنے خزانے ہیں دوستو، اس کی چابیاں صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ والذین کفروا، لکھے انجام منکرین، اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے کے اندر ہوں گے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی، لکھے ذکر دعویٰ تیسری بار، سورت کا جو دعویٰ تھا شروع میں بات آئی کہ توحید کو ثابت کرنا، وہ دعویٰ 3 دفعہ دہرایا جائے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 دفعہ۔ تو ذکر دعویٰ تیسری بار۔ قل، آپ کہہ دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی، کیا اللہ کے غیر کے لیے تم مجھے حکم دیتے ہو، اعبدو، کہ میں اس کی عبادت کر لوں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو، اے جاہلو، اے نادانو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کر لوں کس کی؟ اللہ کے غیر کی کر لوں۔ تأمرونی کے نیچے لکھے جملہ معترضہ، اس لیے کہ ترجمہ صحیح بیٹھے گا کہ جب تأمرونی کو آپ الگ سے ترجمہ کریں۔ کیا اللہ کے غیر کی اعبدو، میں کیا کر لوں؟ عبادت کر لوں، اے نادانو، تأمرونی، تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو۔ سمجھ میں آ گئے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، دلیل وحی نمبر 6۔ یقیناً اوحی الیک، تم پر بھی وحی اتری، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تم سے پچھلوں کی طرف بھی وحی آ چکی ہے۔ تم پر بھی وحی آئی اور تم سے پچھلوں پر بھی آئی۔ کیا
کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. ترجمہ دیکھیں کہ اگر تم نے شرک کیا، کیا کیا؟ اگر تم نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہوں گے اور تم ہو جاؤ گے من الخاسرین، کس میں سے؟ خسارے میں. سمجھ گئے؟ اچھا اب ایک بات سمجھ لیں، لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا. ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ اس صیغے کے مخاطب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ شرک کا تو بڑی بات ہے، کسی خلاف اولا کام کا تصور بھی آپ کی ذات سے کیا ہے؟ بعید ہے، آپ پاک ہیں. تو اگر اشرکتہ کا خطاب حضور علیہ السلام کو مانا جائے تو پھر ہم ترجمہ کریں گے کہ اگر آپ نے شرک کیا بالفرض، بال تو نیچے لکھا ہوگا نا، بالفرض لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا تو لکھ لیں. تو یہ اس صورت میں جب اشرکتہ کا خطاب آپ کن کو لیں؟ حضور علیہ السلام. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ صیغہ ہے تو واحد کا اشرکتہ، لیکن اس کا اطلاق جمع پر ہے. لئن اشرکت ایھا المخاطبون، ایھا المخاطب، اے سننے والو، اے مخاطبین، تم سب سن لو، اگر تم لوگوں نے شرک کیا تمہارے اعمال ضائع ہوں گے اور تم ہوگے خسارے والوں میں سے. بات سمجھ گئے؟ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو، وکم من الشاکرین، اور ہو جاؤ شکر ادا کرنے والوں میں سے. وما قدر اللہ حق قدرہ، لکھے شکوہ مشرکین، شکوہ ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی، حق قدری، جو اللہ کی قدر کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا. جبکہ والارض جمیعا، لکھے عظمت باری تعالی، اللہ کی ذات کی عظمت کتنی بڑی ہے. والارض جمیعا قبضتہ، جبکہ پوری کی پوری زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان لپیٹا ہوا ہوگا بیمینہ، اللہ کے سیدھے ہاتھ میں، اللہ کے سیدھے یمین فرمایا. اب اللہ پاک تو ہاتھ سے اور ان چیزوں سے پاک ہیں، تو لہٰذا لفظ یمین کیا ہے؟ یہ کنایہ ہے اختیار سے. لفظ یمین کیا ہے؟ کنایہ ہے کس چیز سے؟ اختیار سے. جیسے کوئی بڑا آدمی کہتا ہے بھئی یہ کام، یہ تو میرے ایک انگلی کا کام ہے، یعنی اشارہ کرتا ہے کہ میرے لیے اتنا آسان ہے. تو اللہ پاک کے اختیار میں زمین بھی اور آسمان بھی. سبحانہ، لکھے ثمرہ دلائل، پاک ہے اس کی ذات، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، عما، ان تمام چیزوں سے، یشرکون، جسے یہ شریک ٹھہراتے ہیں. ونفخ فی الصور، لکھے احوال قیامت، اور جب سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، فصعقا، تو بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، من فی السماوات ومن فی الارض، جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں، سب بے ہوش ہو جائیں گے. الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا. تو دیکھیں جو پہلا نفخہ ہوگا نا، جس سے سب کو بے ہوش کرنا مقصود ہوگا، اس میں سب پر بے ہوشی آئے گی، لیکن اس سے چند فرشتے مستثنی ہوں گے اس وقت. من شاء اللہ کے نیچے لکھے 4 مقرب فرشتے اور حملۃ العرش، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ خاص فرشتے مراد ہے. سمجھ میں آ گئے؟ ان پر یہ بے ہوشی طاری نہیں ہوگی. سمجھ گئے دوستو؟ لیکن اس کے بعد پھر جب دوسرا نفخہ آئے گا تو موت سب پر آ جائے گی. اس میں یہ فرشتے بھی کیا ہوں گے؟ شامل ہوں گے. ثم نفخ فیہ اخری، یہ دیکھیں یہ تیسرے نفخے کا تذکرہ ہے، وہ درمیان کا جو دوسرا نفخہ ہے نا وہ یہاں ذکر نہیں ہے، خیال کریں. پھر جب
دوبارہ سور پھونکا جائے گا، نفخ فیہ اخری، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فاذا ھم قیام ینظرون، تو سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. جیسے ایک آدمی نیند سے اچانک اٹھتا ہے نا، دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے. عرض کے نیچے لکھے زمین محشر، جو محشر کی جو زمین اور میدان ہے نا، وہ چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا. کتاب کا ترجمہ لکھے نامہ اعمال. وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اور لایا جائے گا انبیاء کو، والشہداء، اور دوسرے گواہوں کو، دوسرے گواہوں کو. وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا ٹھیک ٹھیک. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، لکھے نتیجہ فیصلہ، نتیجہ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، ما عملت، ما سے پہلے محذوف نکالے جزاء، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو بدلہ، ما عملت، اس کے کیے ہوئے کا، اس کے جو کچھ انسان نے دنیا میں کیا، چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کو وفیت، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتے ہیں بما یفعلون، جو کچھ یہ کیا کرتے تھے. دنیا کے اندر انسان نے جو کچھ کیا، اس دن اللہ کے علم کے اندر ہوگا. پورا کر لینا ایک رکو ہے نا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لکھے انجام مجرمین. سیقہ کے معنی آتے ہیں ہنکانا. ہنکانا جانتے ہیں؟ پیچھے سے جو جیسے جانور کو چلاتے ہیں نا، جانور آگے ہوتا ہے، مالک پیچھے ہوتا ہے. تو اگر جانور دائیں بائیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پیچھے سے رسید کرتا ہے. یہ ایک سختی کی سی علامت ہے. تو فرمایا ہکایا جائے گا کافروں کو الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرہ، جماعتوں کی جماعتیں بنا کر. مجرمین کی، کفار کی جماعتیں بنیں گی اور ان کو جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا. حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب یہ وہاں پہنچیں گے جہنم کے پاس، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھلیں گے. وقال لہم خزنتہا، اور کہیں گے ان سے، خزنتہا، جہنم کے خادم، یعنی جو چوکیدار ہے، دربان ہے. سمجھ گئے؟ وہ ان سے کہیں گے الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول، منکم، تمہیں میں سے، تمہیں میں سے. منکم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ بشریت رسول. معلوم ہوا کہ رسول اور انبیاء انسانوں میں سے ہی ہو کے آتے ہیں. سمجھ صحیح؟ تو انسانوں میں سے ہوتے ہیں، انسانوں جیسے نہیں ہوتے. یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہماری طرح ہے، نعوذ باللہ. اہل بدعت نے بلا وجہ کا اعتراض ہم پہ فٹ کر دیا کہ یہ پیغمبر کو عام انسان کی طرح یعنی سمجھتے ہیں. یہ تو ایسے ان کی خرافات ہے. ہم کہتے ہیں پیغمبر انسانوں میں سے ہے، انسانوں جیسے نہیں ہے. تو کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تمہیں میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں پڑھ کر سناتے ہوں تمہارے رب کی آیتیں. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور جو تمہیں ڈراتے ہو آج کے اس دن کی ملاقات سے. کیا نہیں آیا تمہارے پاس کوئی بھی جنہوں نے تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی ہو اور آج کے اس دن کی ملاقات سے ڈرایا ہو؟ قالوا بلا، لکھے اعتراف جرم، اعتراف. تو یہ منکرین کہیں گے بلا، کیوں نہیں آئے تو تھے. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ثابت ہو چکا عذاب کا فیصلہ کافروں کے اوپر. اب ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے تو عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا.
قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، قیل کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے ان دروازوں سے، خالدین فیہا اس حال میں کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ وسیق الذین اتقوا، لکھے انجام متقین، اب متقین کا انجام۔ وسیق الذین، اب دیکھیں الفاظ ایک ہے، یہاں بھی اوپر بھی سیقہ فرمایا اور یہاں بھی، لیکن اوپر آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ ہنکایا۔ تو ہنکایا تو جاتا ہے بطور سزا کے، تو جنتیوں کو تو نہیں ہنکایا جائے گا، یہ تو انعام والے لوگ ہیں، تو ترجمہ لکھیں اور چلایا جائے گا، اور چلایا جائے گا۔ اب سیقہ کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اس کے دو جوابات دیے گئے دوستو۔ بھئی مجرمین کے لیے تو سیقہ سمجھ میں آیا نا، لیکن متقین کے لیے کوئی اور لفظ استعمال ہوتا جو ان کی شان کے مناسب تھا۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ ایسا مشاکلتاً ہے۔ آپ نے اگر دروس البلاغہ پڑھی ہے، آپ میں سے کتنے طلبہ ہیں جو رابعہ سے اوپر کے؟ رابعہ سے اوپر والے، اور ایسے طلبہ ہیں جو ثالثہ یا ثانیہ میں؟ ٹھیک۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ جس کو کہتے ہیں مشاکلتاً، شکل۔ بعض دفعہ دو چیزوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ شکل ایک جیسی ہے، چہرہ ایک جیسا ہے، لیکن اندر سے حقیقت دونوں کی ایک نہیں ہوتی ہے، صرف ظاہری طور پر ایک دوسرے کی طرح وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک اصل خانہ کعبہ اور بیت اللہ شریف ہے، اور ایک وہ جو ماڈل بنا کر نمائش شورنگی پر رکھ دیا گیا، تو دو مشاکلتاً ایک ہے نا، لیکن حقیقتاً ایک ہے؟ حقیقتاً تو نہیں ہے نا ایک۔ حقیقتاً ایک ہو تو کون 3 لاکھ روپے دے کے وہاں جائے گا؟ یہیں شروع ہو جائیں گے، اور بہت سارے کرتے بھی ہیں نا، طواف کر رہے ہوتے ہیں نمائش شورنگی پر کہ سستے میں ہو گیا یہیں پہ۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں مشاکلتاً، صرف ظاہری شکل میں ایک جیسا ہے۔ تو اوپر بھی سیقہ اور نیچے بھی سیقہ، تشکلاً تو ایک ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ ایک جواب یہ دیا گیا۔ دوسرا جواب بڑا خوبصورت جواب ہے کہ اصل میں ہوگا یہ کہ جب جنتیوں کو جنت میں لے جانے کا وقت آئے گا، اس سے پہلے اللہ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے دیدار میں اتنا محو ہو جائیں گے، اتنا گم ہو جائیں گے اللہ کی خوبصورتی اور انوارات کو دیکھ کر کہ وہ دائیں بائیں کے ماحول سے بے خبر ہو جائیں گے بالکل۔ تو فرشتے اب ان کو وقت ہو گیا ہے، لے جانا ہے، تو جیسے ایک آدمی بالکل کسی چیز میں ہو تو دوسرا پیچھے کندھے پہ ہاتھ مارتا ہے کہ بھائی چلیں چلیں بھائی، وقت ہو گیا ہے چلیں۔ تو فرشتے ان کو روانہ کریں گے شوق دلا کر۔ کیا دلا کر؟ اس استغراق سے نکالنا اور جنت کی طرف لے جانا، اس کو تعبیر کیا گیا کس سے؟ سیقہ کے لفظ سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ گئے؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے رہے جنت کی طرف، زمرن جماعتیں بنا کر، حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ کھلے ہوئے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها، قال کے نیچے لکھے مبارکباد، بطور مبارکباد کے، قال لهم خزنتها، جنت کے چوکیدار ان سے کہیں گے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طبتم، تم نے خوشگوار زندگی گزاری، فادخلوها خالدین، اب داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وقالو الحمدللہ الذی، لکھے تشکر متقین، تشکر، اب جو متقین ہوں گے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔
کہیں گے الحمدللہ الذی، تمام تعریف خاص ہے اس اللہ کے لیے، صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں آج وارث بنا دیا اس زمین کا۔ ارض سے مراد کون سی زمین؟ جنت کی۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ ہم جگہ بناتے ہیں جنت میں جہاں ہم چاہیں، کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں، جہاں چاہیں ہم اپنا کیا کریں، جگہ بنائیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، لکھیں اجلاس حساب کی کیفیت، اجلاس حساب کی، جہاں حساب کتاب کی مجلس لگی ہوگی اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمائے ترا، اور تم دیکھو گے، الملائکۃ، فرشتوں کو، حافینہ، کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے، احاطہ کیے ہوئے ہوں گے، من حول العرش، عرش کو دائیں بائیں سے، ہر طرف سے عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اور کیا کریں گے؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھ رہے ہوں گے۔ وقضی بینہم بالحق، اور انسانوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ۔ وقیل، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، اس کے نیچے لکھے نعرہ تحسین، نعرہ، ظاہر سی بات ہے اہل ایمان خوش ہو جائیں گے، تو خوشی کے مارے ایک نعرہ جب رزلٹ اناؤنس ہوگا نا کہ بھئی ایمان والے 100% ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور جنت میں چلے جائیں، تو وہ لگائیں گے نعرہ تحسین اور کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھ گئے؟ تو پریشان نہ ہو دوستو، یہ تو دنیا کے رزلٹ ہیں، یہاں تو ہیرا پھیری ہوتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، رات کچھ تھا جب آپ صبح اٹھے تو کچھ ہوگا۔ ان چیزوں میں دماغ کو پریشان نہ کریں، ہمیں انتظار اس رزلٹ اور نتیجے کا ہے جو قیامت کے دن ہو، اور اللہ اس میں ہم سب کو کامیاب فرما کے جنت میں داخل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، وہ مہمانوں کی وجہ سے تھوڑا سا بیچ میں مجھے جانا پڑا نا، تو آپ لوگ وقفہ تو کر چکے یا کریں گے؟ کریں گے، بس چھوٹا سا کر لیں، زیادہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟